مسلم لیگ کی سیاست تو نل بٹا نل ہو گئی ہے. تو شرم آنی چاہیے کہ آپ 3 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اور 3 سال سے حکومت جو ہے اس کی پر کیپٹا انکم کم ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کون کی الیکٹ ہوگا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نئی فورس آئیں گی, اور یہ جو چہرے ہیں نا, ان کے لیے اب بہت مشکل ہو گیا ہے سسٹین کرنا. ہماری پارٹی کس چیز سے خوش نہیں ہے؟ حکومت سے بالکل خوش نہیں ہے. تو پہلے میٹنگ کس کی ہوئی تھی؟ فیلڈ مارشل کی ہوئی تھی. کل بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے تعریف کی ہے وہ کس کی فیلڈ مارشل کی ہے. تو اگر آج یہ جو صوبوں کی بات ہو رہی ہے, اس کی سب سے بڑی ذمہ داری پیپلز پارٹی کے اوپر ہے. پیپلز پارٹی کا کوئی دھیان کراچی پہ نہیں ہے. نمبر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک شہر تباہ ہو گیا؟ کہ عمران خان صاحب آج جیل میں بند ہیں, تو سیاست کی وجہ سے بند ہیں, ورنہ اللہ کی مہربانی سے کرپٹ لوگ تو پاکستان میں ہیں. عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہونا چاہیے؟ جی ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بڑا ہی زبردست پروگرام آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. آج بڑے ہی خاص دوست ہمارے مہمان ہیں, سابق وزیر خزانہ بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, معیشت دان بھی ہیں, عوام پاکستان پارٹی کے سیکٹری بھی ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب. آپ سارے لوگ جانتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, ہمارے لیے بڑی عزت کی بات. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. سر یہ جو حکومت ہے یہ تو بڑی اچھی چل رہی ہے, مطلب وہ دنیا میں عزت ہو رہی ہے, امریکہ کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں, اب پیس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ہو گیا, اور دنیا میں عزت, یہاں پہ بھی میکرو اکنامک کے انڈیکیٹر ٹھیک آ رہے ہیں. تو اب آپ کی پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ ہماری پارٹی تو اب بھی وہی سوچ رہی ہے جو پہلے سوچ رہی تھی. خوش نہیں ہے؟ نہیں, ہماری پارٹی کس چیز سے خوش نہیں ہے؟ حکومت سے بالکل خوش نہیں ہے. جو کردار حکومت کا ہے سعودی پیکٹ میں, وہ بھی میں اور آپ جانتے ہیں کہ کتنا ہے. کیا ہے بتا دیں پھر اس میں کیا کردار. تو اس میں مطلب آپ کو پتہ ہے کہ فوج کا ہے. ٹھیک. سعودی عرب نے ہم سے ایگریمنٹ جو کیا ہے وہ ڈیفنس پیکٹ کیا ہے. اوکے. اور ہمارے تو ڈیفنس تو اوبویسلی فوج لیڈ کرتی ہے, باقی چیزیں بھی کرتی ہے, لیکن ڈیفنس تو کرتی ہے. اوکے. ڈونلڈ ٹرمپ سے جو میٹنگ ہوئی ہے, تو پہلے میٹنگ کس کی ہوئی تھی؟ فیلڈ مارشل کی ہوئی تھی. کل بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے تعریف کی ہے اپنے جو ملٹری کے جنرلوں کو تقریر کرتے ہوئے, وہ کس کی ہے؟ فیلڈ مارشل کی ہے. سو یہ تو فیلڈ مارشل کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے ثمرات ہیں, جو 8 فروری سے لے کر اب تک چلے آ رہے ہیں, جو شہباز شریف کو مل رہے ہیں. لیکن مسلم لیگ کی سیاست تو کہیں نہیں ہے نا. مسلم لیگ کی سیاست تو نل بٹا نل ہو گئی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی لیڈر جو ہے وہ کوئی الیکشن جیت سکتا ہو. آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مریم نواز ہر حلقے میں جا رہی ہیں, پروجیکٹس اناؤنس کر رہی ہیں, لیپ ٹاپ دے رہی ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب کے بارے میں کسی نے غلط سوچا تو انگلیاں شنگلیاں بھی توڑ دیں گے. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرا کے دیکھ لینا. وہ کس نے کرائے ہیں؟ سب برے ہیں نا. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پاپولر ہے, تو میں نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرا دیں, پڑھ لیں. مطلب آپ نے ماشاءاللہ دیکھیں نا, اس قوم کی خدمت کرنے کے لیے اور قوم کی غریب پروری کی وجہ سے انہوں نے چینی جو ہے وہ برآمد کر لی, اور الحمدللہ 130 روپے سے 200 روپے کر لی. یہ کس نے کیا ہے؟ اسی حکومت نے کیا ہے. ٹھیک ہے. 3 سال سے پاکستان کی اوسط انکم کم ہو رہی ہے, ہر پاکستانی کی اوسطاً غریب ہو رہا ہے. ٹھیک. اس کا ہم صحرا کس کو دیں گے؟ اسی حکومت کو دیں گے. آج جو آپ یہ بات کر رہے ہیں پنجاب سندھ کی آپس کی لڑائی ہے, یہ آپس کی سندھی اور پنجابیوں کا بیچاروں کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو 2 گھرانوں کی لڑائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں جو اصل مسئلہ ہے وہ ایک مراتی یافتہ طبقہ ہے, مراتی یافتہ اشرافیہ ہے, اس کی غریب لوگوں سے لڑائی ہے. یہ جو نیشنلسٹ پولیٹیشنز کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ بار بار یہ تو غلط چیز پہ لڑائی کر رہے ہیں. مطلب غریب تو پنجابی بھی اتنے ہوتے ہیں, اور غریب سندھی بھی اتنے ہوتے ہیں, اور بلوچ اور پشتون بھی اتنے ہوتے ہیں. ہماری تو لڑائی کچھ اور ہے. تو اے پی کا تو عوام پاکستان کا تو مقدمہ ہی کچھ اور ہے کہ آپ جب تک کہ اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کریں گے اس ملک میں, یہ ملک میں گروتھ نہیں آئے گی, یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. آپ کے پاس جب 20% سے زیادہ ان امپلائمنٹ ہو, تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ملک اچھا چل رہا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ 3 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور 3 سال سے حکومت جو ہے اس کی پر کیپٹا انکم کم ہو رہی ہے. اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ کے پاس منصوبہ بہت اچھا ہے, آپ اسٹرکچرل اصلاحات بھی کرنے چاہتے ہیں, آپ گورننس کے بنیادی ڈھانچے میں بڑی زبردست تبدیلیاں کرنے چاہتے ہیں. پولیٹیکل پاور آپ کے پاس ہے نہیں. آپ تو پھر اس کا مطلب یونیورسٹی کے پروفیسر کے پاس بھی بڑی اچھی دلیلیں ہوتی ہیں, بڑی اچھی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, بڑے اچھے ریفرنس دے سکتا ہے, تاریخ کو بھی کوٹ کر سکتا ہے, شاید اکانومیٹرکس کی بھی بات کر سکتا ہو, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پاور نہیں ہوتی. تو یہ جو آپ کے پاس اصلاحات ہے, اگر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پاور نہیں ہے آپ کے پاس, تو پھر ان کا کیا فائدہ؟ یہ تو ظاہر ہے کہ ہر سیاسی پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ الیکشنز کے تھرو پاور میں آئے.
ہم ظاہر ہے کہ بہت زیادہ سویلین جو ہیں وہ اسپیس سیٹ کر چکے ہیں، اور یہ اسپیس سیٹ کرنے میں یہ 2024 نہیں ہے، یہ سلسلہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 2014 سے شروع ہوا تھا، اور 2018 سے تو ہم نے ہائبرڈ شروع کر دی تھی. ٹھیک. آج تو سویلین کی اسپیس بہت کم ہو گئی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر 2 یا 3 خاندانی ہیں جو پاکستان کو چلا سکتے ہیں اور باقی ہم لوگ سب پاگل ہیں. ایگریڈ. تھیوریٹیکلی بہت اچھی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی نئی لیڈرشپ کی جگہ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ بنگلہ دیش اور ہندوستان اگر ہم سے 50% امیر ہو جائیں تو ہم لوگ اتنے ناقص یا نالائق ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. میں مثال کے طور پر مطلب ابھی آپ دیکھیں گندم، آپ نے پنجاب میں سندھ میں گندم جو کسان سے خریدا ہے وہ 2000 روپے من خریدا ہے جو اس نے بیچا ہے کسان نے. ٹھیک. آج گندم کی قیمت جو ہے وہ 4000 من ہے، اس سے شاید اس کے قریب ہے. ٹھیک. تو 2000 من جو ہے وہ تو درمیان کے لوگ پروفٹ کر گئے اگر حکومت نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا. ٹھیک. آج ہم پاکستان میں انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ملیشیا، تمام انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، ساؤتھ افریقہ، کینیا، ایتھیوپیا، ویتنام، ان سب سے مہنگی بجلی بیچتے ہیں. ہماری بجلی میں کون سے کوئی بجلی میں کیا ساتھ ہوتا ہے کوئی ٹھیک ہے. ہمارے الیکٹرانز میں کچھ زیادہ وہ ہے تپش. ہم سب سے مہنگی گیس بیچتے ہیں. ٹھیک. ہم نے ابھی پالیسی چینج کری، گیس میں اور نقصان کر دیا. ہم 8 مہینے پہلے جا رہے تھے آذربائیجان سے، ہم مزید LNG خرید رہے تھے. 1 مہینے پہلے ہم نے نئے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ یہ جو ہم خرید رہے ہیں یہ بھی ہم نہیں پوری ہو رہی. یہ اس طرح ملک چلتے ہیں، اس طرح حکومت چلتی ہیں. آپ 3 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے 1 روپے کی نچکاری نہیں کی. آپ بات روز کرتے ہیں نچکاری کی. آپ 3 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ رائٹ سائزنگ کی بات کرتے ہیں. ایک آدمی سے رائٹ سائزنگ کی ہے اس پوری حکومت میں؟ کوئی ایک کرپٹ آدمی نہیں ہے. ایک سوال کا نہیں یہیں پہ مجھے روک دیں. دیکھیں آپ تھوڑا سا نا انفیئر ہو رہے ہیں اس حکومت کے ساتھ. آپ اس طرح نہ کیجیے، اس لیے کہ دیکھیں جہاں پہ حکومت کوئی کامیابی حاصل کرتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ ہائبرڈ نظام کے ثمرات ہیں، امریکہ معاہدہ ہوا یا اس میں پاکستان کا رول ہوا تو آپ نے کہا ایک لیٹ می فنش. پھر جو سعودی عرب کا ڈیفینس ایگریمنٹ آپ نے کہا نہیں یہ حکومت بیچاری کیا بیچتی ہے، یہ تو سارا فوج کی وجہ سے ہوا. جو غلطی ہے اور آپ نے 1000 غلطی گنوا دی، اس کا سارا قصور آپ ڈالتے ہیں کہ یہ شہباز شریف ہے. انفیئر نہیں ہے آپ. چلے میں یہ ایک تو یہ کہ شہباز شریف نے بندوق رکھ کے تو سر پہ کسی کی نہیں، خود جان بوجھ کے والنٹری یہ نوکری لی ہے نا. ٹھیک. لوگوں نے ان کو دی یا نہیں دی، انہوں نے تو لی ہے یہ نوکری. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ میں نہیں سر، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے نا وہ پہلے فیلڈ مارشل کو بلایا، میں نے نہیں بلایا. میں اس سے انکار نہیں کر رہا. تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات اچھے کس کے ہوئے پاکستان کے اور کون اس کے اندر ہے، تو آپ ٹھیک ہے ہم خواجہ آصف کا نام لے لیتے ہیں، شمع جنیجو کا نام لے لیتے ہیں، ڈار صاحب کا نام لے لیتے ہیں، جس کا آپ کہیں گے ہم نام لے لیتے ہیں، پرائم منسٹر کا نام لے لیتے ہیں، جس کا بھی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کس کو بلایا؟ فیلڈ مارشل کو بلایا. ٹھیک ہے. تھوڑا سا سعودی عرب کے اندر میں بھی کبھی کبھی انوالو رہا ہوں. یہ وہ نہیں آپ کی بڑی سے ہے وہاں پہ. ٹھیک. نہیں میری کوئی نہیں، مطلب میں وزیر اعظم کے ساتھ گیا ہوں، دیگر رہنماؤں کے ساتھ. مطلب یو ریئلی تھنک کہ پاکستان کی معاشی طاقت کی وجہ سے سعودی عرب نے ہم سے یہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ کیا یہ بات طے نہیں ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں کہ جو جنگ ہوئی ہے ہندوستان سے، ٹھیک، اور اس میں اللہ کی مہربانی سے ہم کو فتح ملی ہے، بالکل صحیح ہے. اس سے پاکستان کا دنیا میں امیج چینج نہیں ہوا ہے. بالکل چینج ہوا ہے. دنوں میں چینج ہوا. دنوں میں. ٹھیک ہے. دیکھیے سر، جیت ہوتی ہے، ہار ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اس سے عزت ہماری بڑی ہے. ہاں. تو آج سعودی عرب کو بھی لگا ہے کہ یار پاکستان کے پاس تو بڑی چیزیں ہیں، ان کو تو جہاز اڑانے آتے ہیں، دوسروں کے جہاز جیم کرنے آتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے. ٹھیک ہے. ہم تو اور لوگوں کے اوپر ریلائی کرتے تھے، ان کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے. یہ کھڑے ہوئے ہوں گے ہمارے ساتھ. تو یہ چیزیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس میں پوری کی پوری کریڈٹ خواجہ آصف کو دے دیتا ہوں. ڈیفینس منسٹر تو وہی ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اچھا. لیکن پھر وہ جب باہر جاتے ہیں پھر شمع جنیجو والا قصہ ہو جاتا ہے، پھر قائد صاحب کا مہدی حسن کو انٹرویو ہو جاتا ہے. یہ میں نے تنزیہ کی ہے آپ نے بات ہے نا. نہیں مہدی حسن نے پوچھا تھا نا کہ آپ باس ہیں، تو میں نے آپ چاہ رہے ہیں نا کہ ڈیفینس منسٹر کو آپ کریڈٹ دے دیں نا، سعودی پیکٹ کی تو دے دیتے ہیں. اچھا. لیکن بنتا نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ اگر آپ کے خیال میں بنتا ہے، دیکھیں نا ہم تو من حاصل قوم بہت سارے جھوٹ مان لیتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم 18 کے انتخاب کے بھی جھوٹ مان لیتے ہیں، ہم 14 کے دھرنے کا بھی جھوٹ مان لیتے ہیں، ہم 24 کے انتخاب کا جھوٹ کا ایک وہ مان لیتے ہیں، سرچشمہ ہم جو ہے اس کو سویکار کر لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے. 29 کے انتخابات میں کیا ہو رہا ہے آپ کہا کریں؟ میرا یہ خیال ہے کہ
کچھ نہ کچھ پاکستان میں ایک نئی سیاسی فورس ابھرے گی کہ پنجاب نے اب پہلے پیپلز پارٹی کو اور اب مسلم لیگ کو ریجیکٹ کر دیا، اور ہم نے دیکھا ہے کیو لیگ بھی پنجاب میں تھی کہ ایک مرتبہ پنجاب ریجیکٹ کرتا ہے واپس مشکل ہو جاتی ہے. میرے خیال سے سندھ کی بھی شاید اب بس ہو گئی ہے پیپلز پارٹی سے. ان کا ایک نیٹ ورک افیکٹ ہوتا ہے، اور جو بھی ہے کہ جس طرح ایم کیو ایم بھی ایک زمانے میں کراچی میں جیتی تھی، وہاں پہ ان کی بس ہو گئی ہے کراچی والوں کی، ایم کیو ایم سے بولتے ہیں بس کر لو، ٹھیک ہے. تو یہ 3 پارٹیاں جو ہیں ان کا مجھے کوئی بہت زیادہ وہ نظر نہیں آتا. عمران خان کی ایک سیاست ہے، اس کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوئی، لیکن وہ بھی کوئی اسٹریٹ پروٹیسٹ نہیں کروا سکے، ٹھیک ہے. پاپولیرٹی اس کی آج بھی ہے. اب وہ لیکن ابھی وہ مطلب پشاور کے اندر کوئی گورننس ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نئی فورس ابھرے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کا جو لیپسڈ ووٹر ہے اس کے لیے ہم نیچرل ہوم ہیں. شاہد عباسی صاحب ہیں، میں ہوں، مہتاب عباسی صاحب ہیں، زعیم قادری صاحب ہیں، ڈاکٹر سعید الہی ہے، رانا زاہد ہیں، یہ سب مسلم لیگ سے آئے ہوئے. اس طرح ہمارے پاس پیپلز پارٹی سے بھی، سوری پی ٹی آئی سے بھی آئے ہوئے لوگ ہیں، ایم کیو ایم سے بھی آئے ہوئے لوگ ہیں، شیخ صلاح الدین صاحب پی ٹی آئی سے، ظفر مرزا صاحب. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرو ڈیولپمنٹ جو لوگ ہیں پنجاب کے اندر، خاص طور پہ کراچی میں، وہ ہماری طرف دیکھیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ابھی 2029 جو ہے نا وہ تھوڑا سا دور ہے. آج کل سیاست ایک دم سلو ہے، ٹھیک ہے. میں سچی بات بتاؤں تو ہم کو یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف نہ دیکھیں، لیکن یہ ضرور ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نئی فورس نکلے گی. اور آپ دیکھیں کہ ایوب خان کے بعد، اور وہ الیکشن میں اس فورس کو منتخب کرے گی. دیٹس یور assumption is منتخب کر لیں. دیکھیں سیاستدان کی کوشش تو منتخب ہی ہونا ہوتی ہے نا، کہ مطلب الیکشن آپ اسمبلی کی میجورٹی جیتیں، لیکن مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ میجورٹی جیتیں. آپ 40-50 سیٹیں جیتیں، 70-80 سیٹیں جیتیں، 100 سیٹیں جیتیں. مجھے نہیں پتا کہ کون الیکٹ ہوگا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نئی فورس آئیں گی. اور یہ جو چہرے ہیں نا، ان کے لیے اب بہت مشکل ہو گیا ہے سسٹین کرنا. پریکٹیکل بات نہیں کر رہے آپ. پتہ ہے کیوں؟ آپ کی ایک ایزمپشن ہے. ایک ایزمپشن یہ ہے کہ لوگ ان پارٹیوں سے تنگ آ جائیں گے. ہو سکتا ہے تنگ نہ آئے، ہو سکتا ہے تنگ نہ آئے. نہیں، ایزمپشن ہے نا، ایک مفروضہ ہے. ایزمپشن نہیں ہے، یہ مفروضہ نہیں ہے. اچھا، تو کہ تنگ آ جائیں گے نہیں، تنگ آ چکے ہیں، یہ اسمپشن ہے. اچھا، اور پھر اس کے بعد ایک نئی فورس کریٹ ہوگی، اور اس فورس کو کچھ نہ کچھ پارلیمنٹری سسٹم میں جگہ ملے گی. یہ ایزمپشن ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے. ایک اور سوال جس پر آپ کا انپٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کراچی کا آپ نے ذکر کیا. میں یہ کمپیریزن نہیں کر رہا اس وقت کہ لاہور بہتر ہے، کراچی بہتر ہے. کراچی اگر ہمارے جیسا کوئی شخص وزٹ کرے تو ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ شہر تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے. بڑا پوٹینشیل تھا اس شہر میں. ذرا سی بارش ہو جائے، زیادہ بارش نہیں، جتنی پنجاب میں بارش ہوتی ہے، کے پی میں بارش ہوتی ہے اتنی بارش نہیں، تھوڑی سی بارش ہو جائے شہر کا برکس نکل جاتا ہے. ہم سیوریج کا نظام نہیں بنا سکے، ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں بنا سکے، الیکٹریسٹی کا مسئلہ نہیں حل کر سکے، تعلیم کا مسئلہ نہیں حل کر سکے. بوسیدہ عمارتوں میں جس طرح لوگ رہ رہے ہیں وہاں اس طرح انسان نہیں رہتے. ایک پورا شہر جو کہ جس سائز کے دنیا میں ملک ہے وہ تباہ ہو گئے. 2 پارٹیاں حکومت کرتی ہیں، کبھی ایم کیو ایم کی باری آ جاتی ہے، کبھی پیپلز پارٹی کی باری. یہ شہر کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے نا، میرے بہت سے دوست ہیں کراچی میں، انہوں نے مجھ سے خاص طور پہ کہا، انہیں بتایا میں نے کہ مصباح صاحب تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے کہا یار کوئی ہمارے مسائل کے اوپر اسپیسیفکلی سوال کرے، کمپیریزن میں نہ جائے، وہ الگ بات ہے. پچھلے 18 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کے ہے. 2010 کے بعد جب آپ نے 18ویں ترمیم کری تو آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں صوبے کو دے دیں. بہت زیادہ پیسے بھی دیے آپ نے، اتنے پیسے دیے کہ وفاق کنگال ہو گیا، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا کے ہائیسٹ ٹیکس ریٹس ہمارے پاس، تقریباً ون آف دا ہائیسٹ ٹیکس ریٹس ان دا ورلڈ ہمارے پاس ہیں. ہماری انکمیں کم ہو گئی ہیں، ہماری گروتھ ختم ہو گئی ہے، بہت سارے مسائل ہوئے ہیں یہ این ایف سی کی وجہ سے. اس پہ ہم الگ بات کر لیں. ہاں نہیں وہ بات کریں گے، لیکن پہلے میں اس پہ آ جاتا ہوں. آپ نے یہ بتایا کہ کراچی جو ہے وہ بہت سارے ملکوں سے، مطلب کوئی 40-50 ملکوں سے کو چھوڑ کے باقی سب ملکوں سے بڑا ہے اس کی پاپولیشن. Exactly. اسی طرح پنجاب مثال کے طور پر اگر ایک ملک ہوتا تو دنیا کا 11واں بڑا ملک ہوتا. ٹھیک. کراچی کے اندر پیپلز پارٹی، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کراچی میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. 8 سے 13 تک 5 سال جو تھے وہ انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ نکالے تھے. 13 کے بعد ایم کیو ایم بھی ان سے الگ ہے، وہ تو انہی کی حکومت ہے. ایم کیو ایم
اب وہ الطاف حسین صاحب کو بلیم کرتے ہیں، لیکن وہ دوسرے چکر میں چلے گئی، بوری بند لاشیں، پتہ نہیں کیا کیا ذکر آپ نے سنا ہے. اور وہ ایک بڑا ڈارک چیپٹر تھا کراچی کا. یہ 2013 میں جنرل بلال اکبر کی اس میں میاں نواز شریف کی حکومت میں یہ سالو ہوا. اور اس کے جواب میں پیپلز پارٹی نے پھر وہ کھڑی کر لی تھی امن کمیٹیاں. وہ بھی بڑے بروٹل تھے، بندے اٹھتے تھے، اغوا ہوتے تھے، بچے اٹھتے تھے وغیرہ وغیرہ. اسلحے کے لائسنس دیے گئے، اسلحے بانٹے گئے، بہت ساری چیزیں ہوئیں. ہم کو بہت سارے ادھر بدماشوں کے نام بھی اس زمانے میں بڑے آتے تھے روز اخبار میں. تو کراچی ایک بیٹل فیلڈ تھا، وہ تو چلو ختم ہوا، لیکن پیپلز پارٹی کا کوئی دھیان کراچی پہ نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر آپ دو، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک شہر تباہ ہو گیا؟ سر میں ادھر رہتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. میں آپ کو کیا مطلب بتاؤں سیریسلی. میرا بیٹا ایک مرتبہ لاہور گیا تو ہی واز لائک سرپرائزڈ، کیونکہ وہ امریکہ میں رہتا تھا 10 سال، پھر 7 سال پھر پاکستان آیا. وہ لاہور کسی کام سے گیا تھا، تو بولتا تھا ابوئی تو بڑا اچھا ہے. تو اس نے پھر ایک مرتبہ میرا بیٹا کمبوڈیا گیا تھا کچھ ایکسپورٹ کرنے. تو میں نے کہا کیسا ہے کمبوڈیا؟ از اٹ لائک پاکستان؟ تو بولتا ناٹ لائک کراچی بٹ سورٹ آف لائک لاہور. ٹھیک ہے. مطلب ایک ملک کے 2 شہر نہیں لگتے. ٹھیک ہے. میں اگین کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے لاہوریوں کی. اگر لاہور اچھا ہو گیا، غلطی کراچی والوں کی ہے کہ جو خراب ہے. کراچی والوں کی بھی کراچی غلطی، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کراچی کی کی حکومت والوں کی. ٹھیک ہے. تو نہ ایم کیو ایم نے کوئی کام کیا اس پہ، اور نہ پیپلز پارٹی کرتی ہے. اچھا، پیپلز پارٹی نے پھر بہت زیادہ ایکٹیولی ڈسکرمنیشن کیا ہے کراچی کے اوپر. تو کراچی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اردو اسپیکنگ لوگوں کے علاوہ پشتون اور پنجابی بھی بہت رہتے ہیں. بہت بڑی تعداد. اینڈ آئی تھنک پشتون سب سے زیادہ ہوں گے شاید، میرے خیال میں ان سے بھی زیادہ ہوں گے اردو اسپیکنگ سے بھی، اور پھر پنجابی بھی بہت ہوتے ہیں ایکچولی. لیکن یو سم ٹائمز آر ناٹ ایبل ٹو فگر آؤٹ کہ دیر پنجابیز اینڈ پشتونس کی تھوڑی آئیڈینٹی نظر آ جاتی ہے. بٹ سبسٹینشیل نمبر آف پیپل ہیں، کوئی 2 کروڑ پتہ نہیں 2.5 کروڑ جو بھی کراچی کی پاپولیشن اب آج کل ہے، اس کا 85-90% تو یہ لوگ ہیں نا بورن اینڈ ریزڈ ان کراچی. ان کو ایک نوکری نہیں ملتی ہے حکومت میں. اگر پیپلز پارٹی 26 DSP ہائر کرے گی تو 26 کے 26 سندھی اسپیکنگ ہوں گے. اوکے. ٹھیک ہے. 18 سال میں ایک انہوں نے نان سندھی اسپیکنگ بندے کو نوکری نہیں دی ہے. اب وہ کوئی 2 لوگ آپ کو نام دے دیں گے کہ یہ 2 لوگوں کی ہوئی ہے، بٹ دوز آر ایکسیپشنز دیٹ پروو دا رول، دیٹ پروو مائی پوائنٹ. ٹھیک کہ 99% نوکریاں جو ہیں وہ آپ صرف سندھی اسپیکنگ کو دے رہے ہیں. اچھا، ان کو بھی فی سبیل اللہ نہیں دیتے. اچھا. ہاں جی، فی سبیل اللہ پیپلز پارٹی کچھ نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نہیں، یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیسے دیتی پھر؟ سر فی سبیل اللہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے. الیبوریٹ. جی میں آتا ہوں، اس پہ آتا ہوں. میرا وہ اس کو ردم میں آئیں گے، لیکن سر ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نمبر 2 آپ آئیے کہ اب دیکھیں کراچی بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں، مطلب 30-40% بچہ پاس ہوتا ہے انٹر اور میٹرک میں. سندھ انٹیریئر کے بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں 90% بچہ پاس ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ NET وغیرہ کے اندر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتہ چل جاتی ہے کہ کراچی بورڈ کا یا آغا خان بورڈ تو 90% بچے ان کے ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں NET کے، لیکن انٹیریئر سندھ کے بچے پاس نہیں ہو سکتے. سو دا تھنگ از کہ آپ نے کراچی والوں کے ساتھ غلط آپ نے فیل اس لیے کر دیا کہ فیل ہو جائے گا، کم وقت تو نوکری بھی نہیں مانگنے آئے گا. ٹھیک. تو آپ نے ایک ایکٹیو ڈسکرمنیشن کرا ہے. جو آج صوبے کی بات ہو رہی ہے، جو آج لوکل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، جو آج NFC ایوارڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ سارے لوگ سمجھتے ہیں NFC ایوارڈ بہت ضروری ہے. لیکن ہر آدمی جو NFC ایوارڈ ضروری سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنا ہی ہونا چاہیے، اس سے 1 پیسہ کم نہیں ہونا چاہیے، وہ PFC ایوارڈ کی بات نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آج یہ جو صوبوں کی بات ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری پیپلز پارٹی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اگر تھوڑی سی گورننس اچھی ہوتی تو یہ بات نہیں ہو ری ہوتی آج. وہ تو سب سے زیادہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا ہم نے 18ویں ترمیم اور نہیں، لیکن آج جو نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس کے اندر سیکنڈ جو بات ہے، گزارش یہ سیکنڈ جو بات ہے کہ پاکستان کے اندر ایتھنک پالیٹکس ہوتی ہے، ایتھنک لائنز پہ ووٹ ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پنجاب کے اندر یہ ہے کہ جو بھی پنجاب کے چیف منسٹر ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، محسن نقوی صاحب ہوں، اور ہماری بہن مریم ہوں، ان کا شوق جو ہے نا وہ لاہور کا میئر بننا ہوتا ہے. تو آپ نے لاہور میں یہ بغیر اس کے ٹریک کے ٹرام چلانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، جہاز کی ایئر لائن کھولنی ہے، بینک کھولنا ہے، لیکن 1 کروڑ 10 لاکھ بچہ پڑھ نہیں رہا ہے. اب میں آپ سے ایک ایسے جنرلی صوبوں کی بات کرتا ہوں کہ 4 کام صوبوں کے مین ہوتے ہیں: تعلیم، صحت، پولیسنگ اور سوک سروسز لائک واٹر، روڈ، سینیٹیشن. 2 کروڑ 70 لاکھ بچے اس ملک میں اسکول سے باہر ہیں. ٹھیک ہے.
1,10,00,000 بچہ صرف پنجاب میں اسکول سے باہر ہے. تو یہ کیا صوبوں کی فیلئر نہیں ہے جن کو اتنا پیسہ مل رہا ہے کہ وہ ہر روز پروجیکٹ کر رہے ہیں؟ پروجیکٹ آپ کے فی سبیل اللہ تو نہیں ہوتا نا، پیسے لگتے ہیں. ٹھیک، تصویریں چھپوانے میں پیسے لگتے ہیں نا سر، 60 پیج کی سپلیمنٹ نکالنے میں پیسے لگتے ہیں. اس کے لیکن بعد اگر کوئی آدمی کام کرے اور تصویر چھپا رہے کیا عرض ہے؟ آپ اپنے پیسے سے چھپوائیں نا. ٹھیک، کام حکومت کا کر رہے ہیں. ہم تو حکومت، سر میری بات سنیں، اگر سیریسلی اگر یہ جس کو ہم جسٹیفائی کریں تو بہت بری بات نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا جب عمران خان صاحب کی تصویر لگتی تھی کہ یہ معیوب بات ہے. پوائنٹ ٹیکن، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. جو تو مطلب یہ بات معیوب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 60 پیج کی سپلیمنٹ میں آپ تصویریں کر رہے ہیں تو یہ کام کرنے کا تو آپ نے، اب اگر ہر وزیر کا ہر وزیر کا ہر ٹویٹ مثال کے طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آن دا انسٹرکشنز آف دا چیف منسٹر، ٹھیک، جس کے لائن کے بغیر آپ کچھ اور نہیں لکھ سکتے. تو کیا چیف منسٹر انسٹرکشن نہیں دیتی تو بندہ مر رہا ہوتا ہم نہیں بچاتے؟ چیف منسٹر انسٹرکشن نہیں دیتی تو ہم گٹر نہیں کھولتے؟ مطلب یہ چیز ہم نے 18 سے 22 میں بھی دیکھی ہے کہ آن دا انسٹرکشنز آف دا پرائم منسٹر. نہیں آپ نے آگے بھی دیکھی عمران خان کے دور میں. میں وہی کہہ رہا ہوں 18 سے 22 تو خان صاحب کا ہی دور تھا نا. نہیں یہ ہر پارٹی میں ہے بھائی سر، لیکن جو چیز معیوب ہے تو اس کو بولیں گے نا. بالکل ٹھیک. آپ زرداری فیملی کے بات کر سکتے ہیں، آپ شریف فیملی کے علاوہ کوئی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو یہ جو پیپلز پارٹی نے کراچی کو ایکٹیو نگلیکٹ کیا، کچھ ان کو ووٹ بھی نہیں ملتے تھے، ٹھیک، اب بھی نہیں ملتے. اب ایم کیو ایم کو بھی ووٹ نہیں ملتے. کراچی کے لوگوں کو اس بار، اگر یہ آپ کے شو میں بولنے کی اجازت ہے، تو یہ جو لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور لوگ کہتے ہیں کہ کم از کم 20 یا شاید 21 سیٹیں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جیتی ہے کراچی سے فارم 45 پہ. مگر جیسے کہ میرے علاقے میں لوگ کہتے ہیں کہ جو ایم پی اے کا بندہ تھا وہ جنید صاحب جیتے تھے، وہ جماعت اسلامی کے تھے. جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے اس میں جماعت اسلامی جیتی. تو کراچی والوں کو پتا ہے کہ یار یہ پی ٹی آئی والے کام ہم نہیں کرتے، تو جب کام کرانا ہے، کچرا اٹھوانا ہے، روڈ بنوانا ہے، تو جماعت اسلامی کو ووٹ دے دو. حافظ نعیم نے جماعت اسلامی کا کہیں نام نہیں لکھا، حافظ نعیم کو ووٹ دو گے کر کے لکھا، اس نے ری برانڈنگ کرائے. تو جماعت اسلامی سے تھوڑا سا ان کو وہ ہوتا ہے، لیکن حافظ نعیم کو ووٹ دیا. لیکن جو نیشنل کے اندر جو ایم این اے بھیجنے ہیں، جو نیریٹو کے اوپر بھیجنے ہیں، وہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. یہ لوگ کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے اوبیسلی. تو انہوں نے پی ٹی آئی کو سلیکٹ کیا لوگوں نے. ٹھیک ہے، کچھ خاص. تو اب پولیٹیکل امپاس بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ وفاق کے اندر اگر ان کو بھیج رہے ہیں اور ان کی حکومت ہو یا نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہ کام تو نہیں کر سکتے، کام تو سندھ کے پاس ہوتا ہے. اب کسی بھی صوبے میں، اور تینوں بڑی پارٹیاں پی ٹی آئی، پی 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 اور پی ایم ایل این، کوئی بھی لوکل گورنمنٹ کو امپاور نہیں کرتا. کچرے کی میٹنگ ہوتی ہے سندھ کے اندر تو چیف منسٹر صاحب کچرے اٹھانے کی میٹنگ کر رہے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر اتنا سینٹرلائزیشن اچھا ہے تو پھر وفاق میں ہی سینٹرلائز کر لو، پھر 4 بھی کیوں رکھیں، پھر ایک ہی حکومت کر لو. مطلب ٹرکی کے اندر 80 صوبے ہیں، ٹھیک ہے. سو بہت سارے لوگوں نے، عشرت حسین صاحب نے، دیگر صاحبان نے، اور عشرت صاحب بہت سمجھدار آدمی ہیں، لیکن آئینی طور پہ کیا یہ صوبے بنانا ممکن ہے؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میری بات سنیں، وہ تو 2/3 میجورٹی ہوگی صوبے کی، وہ بات کرے گی. سر وہ 26ویں بھی پاس ہو گئی تھی نا. ٹھیک ہے، ہاں وہ تو 27ویں بھی گئی تھی. وہ 27ویں اب آئے گی، اکتوبر میں کہتے ہیں آئے گی، اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر لوکل گورنمنٹس ہو جائیں نا تو یہ صوبوں کا چکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو ہر ڈکٹیٹر کی خواہش رہی ہے بھائی. یہاں پر ایک منٹ کہتے ہیں، ایوب خان صاحب نے کہا بلدیاتی نظام لائیں، ضیاء الحق صاحب نے لائے تھے. اچھا، ضیاء الحق نے کہا ایک منٹ، نہیں لائے تھے. اور اس کے بعد پھر مشرف صاحب نے بھی کہا، این آر بی بنی، اور یہ سب کچھ 3 دفعہ ناکام ہوا. سر کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ناکام سے کیا مراد ہے؟ مشرف صاحب جو ناظم کا اکاؤنٹ وہ لے کر آئے، وہ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیاب تھی. وہ اور بات ہے کہ جیسے ہی ہمارے ملک میں جمہوریت کا بول بالا ہوا اور جمہوریت کی روشنی ہم پہ آئی، تو پہلی کرنوں نے جو تھی وہ لوکل گورنمنٹ کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے. اور ہم سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی جو تو بہت گڈ گورننس میں مانتی تھی وہ نہیں کرے گی، اس نے بھی ختم کر دیا. پنجاب میں ابھی تو قانون ایسا ہو گیا کہ پنجاب میں تو ختم کر دیا ہے کہ چیف منسٹر کی دفتر کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو آپ تو الٹی طرف جا رہے ہیں. تو اب اگر یہ سیاسی لیڈران، خاندان، جو بھی آپ کہتے ہیں پارٹیاں، اگر یہ نہیں کرتی ہیں، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک عام کراچی والا یا ایک عام پاکستانی، ویدر ہی لیوز ان فیصل آباد، ویدر ہی لیوز ان چارسدہ، لاڑکانہ، ویر ایور، ٹھیک ہے، کوئٹہ، فیڈرل گورنمنٹ سے تو کیا تعلق ہے ہمارا؟ ٹھیک ہے، ان کو کوئی مطلب امپورٹ ایکسپورٹ ڈیوٹیوں پہ کیا فرق پڑتا ہے ان کو؟ مطلب سیریسلی، مطلب یہ فورن کر ایکسچینج کے اس پہ ان کو فرق پڑتا ہے کہ یار میری کوئی سڑک بنا دے، میرے بچوں کو تعلیم دے دے، کوئی اسکول انسان کے بچے کی ہو، مطلب باتھ روم ہو اسکول میں.
جب آپ کی بات اسکولوں میں 80% 70% اسکولوں میں باتھ روم نہیں ہوں گے تو آپ کس طرح بچیوں کو بھیجیں گے تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ تو صوبہ اپنا بیسک کام تو کرتا نہیں ہے، ایک پیسے کا کام نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے تو کہ اگر صوبے اپنا کام شروع کر دیتے، لوکل گورنمنٹ کو امپاور کر دیتے، تو یہ شاید آج یہ باتیں نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ تو ان کی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اوکے، بڑی تفصیل سے آپ نے جواب دے دیا۔ بسپ کا معاملہ بڑا طول پکڑ گیا ہے، بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ یہ دو صوبوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں سیلاب زدگان کی مدد جو ہے بسپ کے ذریعے ہونی چاہیے، یہ لوگ کہتے ہیں نہیں اپنے اپنے طریقے سے کریں، اور پھر ساتھ ہی اور بہت سارے ایشوز کھڑے ہیں، لیکن وجہ اناد یہی ہے آپ کے خیال میں؟ اور اب تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کئی لوگوں نے یار یہ بسپ کو ختم کرنا چاہیے، کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ ایک معیشت دان کے طور پہ جواب دیجیے ہمیں۔ بسپ کو ختم بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اوکے، ہم بسپ میں 700 ارب روپے بانٹتے ہیں، اور جس کی وجہ جو ہم اپنی خوشی سے نہیں بانٹتے۔ IMF، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی یہ لون کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ 1100 ارب روپے کم از کم بانٹنے چاہیے، 1% آف GDP۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ ٹھیک، دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام کس کا ہے؟ انکم آپ نے بڑھا دی ہے۔ میں تو بڑھاتا ہوں، پڑھانے کو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کام کس کا ہے؟ کیا یہ وفاق کا کام ہے یا صوبوں کا کام ہے؟ تو اگر انکم ڈسٹریبیوشن کام وفاق کا نہیں ہے تو وفاق سے پیسے کیوں جا رہے ہیں؟ ٹھیک، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صوبوں کو اپنے حوالے کر دیں، اپنا چاروں چاہے، اگر وہ چاہے تو وفاق اس کو کرے گا، پیسے ان کے کاٹ لے گا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ چاہیں تو خود اپنے حوالے لے لیں، آپ کے پیسے ہیں، آپ خود بانٹ لیں، ٹھیک، اکارڈنگ ٹو دس رجسٹری، کیونکہ صوبوں کو زیادہ تر پیسے ان کا 90% تک ریونیو ہم لوگ دیتے ہیں، وفاق دیتا ہے۔ تو یہ ہم امریکہ میں بھی کنڈیشنل گرانٹس ہوتی ہیں، تو یہ وفاق کہہ سکتا ہے کہ یار تم اس کو اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اپنے سیاسی دوستوں کو نہیں بانٹ سکتے ہو۔ یہ جو سوشل اکنامک رجسٹری ہے وفاق کے پاس، جو کہ بڑی اچھا ڈیٹا ہے، اور 3-4 حکومتوں سے یہ ڈیٹا چل رہا ہے اور اچھا ڈیٹا ہے، اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، اس حساب سے آپ اپنے علاقے میں بانٹ دیں۔ آپ کے بارے میں 20,000 روپے آتے ہیں پر منتھ، تو آپ 20,000 بانٹ دیں، آپ کو 15 دے دیں تو 15 دے دیں، اپنے صوبوں میں بانٹ دیں، بڑی اچھی بات ہے۔ بسپ کو کم بالکل نہیں کرنا چاہیے، لیکن لیکن اس کی جو الٹیمیٹ ذمہ داری ہے وہ صوبوں پہ ہونی چاہیے۔ یہ جو بحث اس وقت پیپلز پارٹی اور PTI میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں ہو رہی تھی، میرے خیال سے اب شاید ختم ہو جائے گی۔ یہ تو ایک عجیب سی سیاسی بحث تھی۔ اس میں یہ بحث تھی کہ جب 2022 میں فلڈز آئے تھے تو وزیر اعظم پاکستان نے کنٹینجنسی کے پیسوں سے، میں اس وقت وزیر تھا، انہوں نے پیسے بٹوائے تھے 60% غریب لوگوں کو ہر ڈسٹرکٹ کے، جو ہم نے بانٹے تھے، اور وہ میرے خیال سے کچھ پتہ نہیں کتنے، کچھ مجھے یاد نہیں رقم کتنے ارب روپے تھے، 50-60 ارب روپے، اور 35,000 روپے فی خاندان ہم نے دیا تھا۔ تو پیپلز پارٹی جو کہہ رہا ہے کہ اسی طرح آپ پھر بانٹ دیں انہی ڈسٹرکٹس کے اندر جہاں پہ، اور زیادہ تر تو یہ پنجاب کے لوگ ہیں جو ادھر بٹیں گے۔ وفاق یہ نہیں شاید کرنا چاہتا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنا کام کر لیا، آپ اپنا کام کر لیں، یہ ہے بحث۔ اس سے بسپ کا تعلق نہیں ہے، وہ تو ایک ایڈیشنل پیسے ڈالنے کا چاہ رہے ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ صوبوں کے پاس وفاق سے بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں، تو بخوبی کر سکتے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اچھا، مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ مفتاح صاحب نے ایک آئینی ترمیم کے ذریعے صوبوں کو اختیارات ملے ہیں نا، مفتاح صاحب صوبوں کو جو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے اختیارات ملے ہیں خود مختاری کے لیے، اس کے بہت خلاف ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے اور سارا کنٹرول یا سینٹرلائز ہو جائے یا پھر مزید بریک اپ ہو جائے اور یہ کوئی 20-22 صوبوں میں تقسیم ہو جائے، لیکن یہ سسٹم نہ رہے۔ یہ سسٹم، ایک تو میں اس میں 100% یہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ سسٹم نہیں چل رہا، یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے۔ اوکے، ہم 20 سال سے اپنے ہم پلہ ممالک کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ہندوستان ہم سے امیر ہو رہا ہے، بنگلہ دیش ہم سے امیر ہو رہا ہے۔ 2000 کی پہلی دہائی کے اندر، تو اس صدی کی پہلی دہائی میں ہم ہندوستان بنگلہ دیش دونوں سے امیر تھے۔ جو لیٹسٹ HDI کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق پاکستان کی اگر $5500 پر کیپیٹا GDP پرچیسنگ پاور پیرٹی پہ ہے، تو ہندوستان کی 9000 اور بنگلہ دیش کی 8500 ہے۔ تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہم غلط برے لوگ ہیں یا نالائق لوگ ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارا نظام فیل ہو چکا ہے، اس لیے ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے، لہٰذا ہم کو نظام بدلنا ہے۔ شاید عباسی صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دینا چاہیے، میرا یہ خیال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہماری پارٹی میں اپنے خیالات رکھنے کی اجازت ہے۔ 2 لوگ ہیں میں ٹھیک ہے، لیکن اپنے خیالات رکھنے کی اجازت ہے۔ 2 لوگ نہیں ہیں، اب آپ کو پتہ چلے گی، الیکشن آنے دیجیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وفاق
سوری اس لوکل گورنمنٹس کو امپاور کر دیں تو آپ کو یہ صوبوں کے اس میں نہیں جائے گا. کیونکہ میں سندھ میں رہتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ہمارے سندھی بھائی جو ہیں وہ بالکل صوبوں کے یہ اس میں کہ سندھ کے اندر 6 صوبے ہو جائیں گے. ایک کراچی ہوگا, ایک حیدرآباد ہوگا, آئی تھنک سکھر ڈویژن ہے, لاڑکانہ ڈویژن, اس طرح ہو جائیں گے. تو وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ادھر اس روٹ پہ جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یار لوکل گورنمنٹ کر لو, سب کے لیے اچھا ہو جائے گا. یہ تو سنا کسی تھنک ٹینک نے ایک پریزنٹیشن بنائی تھی, اس کے اوپر زیادہ تر باتیں ہو رہی. کسی تھنک ٹینک نے ایک پریزنٹیشن دی تھی اور اس کے اندر کراچی کے 6 حصے کر دیے, بلوچستان کے 9 حصے کر دیے, اس طرح کی کوئی باتیں تھیں. کراچی کے نہیں, میرا خیال سندھ کے 6 حصے. ہاں کچھ اس طرح کا. سندھ تو سر ایک جگہ پہ ہی رہے گا نا, حصے تو نہیں ہوں گے نا. ٹھیک ہے, یعنی لیکن جیسے تالپور کے زمانے میں سندھ جو تھے نا, تو خیرپور کے تالپور الگ تھے, حیدرآباد کے تالپور الگ تھے, میرپور خاص کے تالپور الگ تھے. سب سیکنڈ کزنز, تھرڈ کزنز ہی ہوتے تھے. اور انفیکٹ جب نیپیر نے تالپور سے حیدرآباد فتح کیا تھا تو خیرپور کے تالپوروں نے اس کی مدد کی تھی, جو کہ وہ اس کے ہوتے تھے مغل کے سبجیکٹس ایک لحاظ سے ہوتے تھے. لیکن تو سندھ تو ایک جگہ رہے گا. اس کے شاہد بھائی کا یہ خیال ہے کہ اس کے ڈویژنز, آپ ایڈمنسٹریٹو ڈویژنس جو ہے نا, اس کو آپ پروونشل پاورز دے دیں. بیسکلی ایڈمنسٹریٹ پروونس تو رہے گا, لیکن آپ ایڈمنسٹریٹو, میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ بھی نہیں جاؤ, آپ لوکل گورنمنٹ سے یہ کر سکتے ہو. لیکن وہ ہے. جہاں تک 18ویں ترمیم کا تعلق ہے, تو 18ویں ترمیم میں جو ایک چیز قدغن ہے کہ NFC ایوارڈ بڑھ سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا, میں اس کے خلاف ہوں بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ NFC ایوارڈ کو کم کرے بغیر اس ملک میں غربت بڑھتی رہے گی, بھوک بڑھتی رہے گی, افلاس بڑھتا رہے گا, بے روزگاری بڑھتی رہے گی, جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور پچھلے 3 سالوں میں وہ دیکھتے رہے, اور ملک کا حال برا ہوتا رہے گا. اور آپ کسی سے بھی جو یہ فائنینس وغیرہ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں منسٹری میں, ان سے آپ میرے خیال سے یہ مجھ سے ایگری کریں گے. ٹھیک ہے, یہ سسٹینیبل نہیں ہے, ہم الگ سے بات کر لیں گے. لیکن باقی چیزیں جو ہیں, اگر آپ صوبوں کو ڈیوالو کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو نیچے ڈیوالو کرنا چاہیے. اب مثال کے طور پہ تعلیم ہے. اب ہم وفاق بات کرتا ہے تعلیم کی, ہم کو ڈیوالو منسٹری کر دی 18ویں ترمیم میں, ٹھیک ہے, لیکن یہ سارے اپنے آپ سے دھوکہ ہی ہے نا. آپ نے کیا کیا کہ تعلیم کو ڈیوالو کر دیا, آپ نے کہا منسٹری آف ایجوکیشن بھی نہیں ہو سکتی وفاق میں, لیکن اس کا نام آپ نے منسٹر آف ایجوکیشن اسٹینڈرڈز رکھ دیا. آپ نے انوائرمنٹ کو ڈیوالو کیا, آپ نے کہا وفاق میں انوائرمنٹ منسٹری نہیں ہو سکتی, آپ نے اس کا نام کلائمیٹ چینج رکھ دیا. آپ نے ایگریکلچر کو ڈیوالو کیا, آپ نے کہا وفاق میں اب ایگریکلچر منسٹری نہیں ہو سکتی, آپ نے کہا ٹھیک ہے, اس کا نام فوڈ سیکیورٹی رکھ دیا. کسی ایک فرد واحد کو آپ نے فارغ کیا کوئی, تو آپ کو مطلب اگر آپ نے صوبوں کو یہ کام دے دیا تو وفاق کیوں کر رہے ہیں. اور پھر کچھ کام ایسے تھے جیسے آپ نے ڈرگ کے کام جو ہے صوبوں کو دے دی بغیر سوچے سمجھے, تو کیا پھر اس کے بعد واپس صوبوں نے خود والنٹری واپس کیا, اور کچھ اسپتالوں پہ لڑائی ہوئی کہ یہ اسپتال دو گے تو یہ واپس کریں گے. کیا پاکستان میں ایک ڈرگ کمپنی ایک لاہور میں ہے, وہ کیا 4 صوبوں کی 4 اتھارٹی سے پرمیشن لے گی, اپنی فیکٹری کا لائسنس لے گی؟ کیا 4 صوبوں کی 4 اتھارٹی سے اپنی ڈرگ رجسٹر کرائے گی, پرائس اپروو کرائے گی؟ نہیں ہو سکتا نا, یہ دنیا میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ پھر انہوں نے خود واپس کیا. وزارتوں کی امریکہ کے اندر آپ کو پتہ ہے 1976 میں جب جمی کارٹر صاحب پریزیڈنٹ بنے تو پہلی مرتبہ ایجوکیشن منسٹری بنی تھی. اس سے پہلے منسٹری نہیں تھی ایجوکیشن کی, لیکن امریکن 76 سے پہلے بھی پڑھے لکھے تھے, 60s کے اندر چاند پہ چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, اور اب بھی ٹرمپ نے بھی ختم کر دی. مقصد میرا یہ کہنے کا ہے کہ آپ نے اتنی ساری وزارتیں رکھی ہیں تو بچے کو تعلیم تو نہیں دے پا رہے آپ, کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ایک سینٹر کے اندر آفس ہونی چاہیے, آفس آف ایجوکیشن کریکولم اسٹینڈرڈس, جس میں یہ بتا دیں کہ جیسے اگر میتھ کا ایگزامپل لیتے ہیں کہ 5ویں جماعت کے بچے کو 2 ڈیجٹ یا 3 ڈیجٹ کی ملٹیپلیکیشن آنی چاہیے. ٹھیک. 7ویں جماعت کے یا 8ویں جماعت کے بچے کو ریشوز نکالنے آنے چاہیے, پرسنٹیجز نکالنے آنے چاہیے. 10ویں جماعت کے بچے کو کوڈریٹک ایکویشن سالو کر دینی آنی چاہیے, تھوڑی سی ٹریگنومیٹری آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے. 12ویں جماعت کے بچے کو سمپل ڈفرینسیشن اور انٹیگریشن آ جانی چاہیے. یہ اسٹینڈرڈ آپ دے دیں, باقی آپ کو اسکولوں کو بولیں پڑھائیں. پورے پاکستان میں یہی اسٹینڈرڈ ہونے چاہیے. یہی اردو کے بھی اسٹینڈرڈ دے دیں, ایک آسان اردو دے دیں اگر آپ کو یہ وہ کرنا ہے, ایک مشکل اردو دے دیں, انگریزی کے اسٹینڈرڈ. ہم وہ بھی نہیں کر پاتے. ہم نے حکومت کے بورڈ رکھے ہوئے ہیں, بھائی پرائیویٹ سیکٹر کے بورڈ رکھ لو. وہ کیسے پرائیویٹ سیکٹر کا بورڈ ہوگا؟ وہ پہلے جب آغا خان یونیورسٹی والے بورڈ بنانا چاہتے تھے تو آپ نے ان کو بورڈ نہیں بنانے دیا کہ یہ تو اسماعیلی ہیں, آغا خانی ہیں, تو یہ تو ہمارا اسلام خطرے میں آ جائے گا. پھر آپ نے کہا نہیں ہم کیمبرج میں کر لیں گے, تو ان کو ہم ذرائع مبادلے کے اندر ایگزام کرواتے ہیں. کہ اب او لیول کا میتھ کا پیپر لکھنا مشکل ہے, میں لکھ دیتا ہوں آپ کو. او لیول کا فزکس کا پیپر لکھنا مشکل ہے, مطلب 4 لوگ لکھ دیں گے, 10 لوگ لکھ دیں گے, آپ کو پتہ نہیں ہزاروں. تو یہ ہم سے کروا لو خود سے, اکنامکس کے پیپر. ٹھیک, تو یہ
تھوڑی سی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ ایجوکیشن کو ڈیولو کریں, ٹھیک ہے, وزارتوں کو کم کریں. تو مسئلہ 18ویں ترمیم کا نہیں ہے, ہر جگہ پہ وزارت کم ہونی چاہیے. میں تو وفاق کے اندر بھی جو رائٹ سائزنگ کریں, ایک بندے کو نکالا ہے. ٹھیک. جب آپ نہیں کر سکتے سسٹین, 8,000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ آتا ہے, تو کیوں نہیں کرتے حکومت کی چھوٹی؟ ٹھیک ہے, کرنی چاہیے. اچھا, سیکنڈ لاسٹ کوشچن. اب میں نا آپ سے, ہمارے مراسم بہت سے حوالوں سے ہیں, آپ کو سے ہم بات کرتے ہیں, معیشت دان کے حوالے سے, سیاست دان کے حوالے سے, ایک کاروباری شخصیت کے حوالے سے. یہ سوال ایک جو ہے نا سیاست دان سے, عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہونا چاہیے؟ سر یہ سوال سیاست دان سے نہ پوچھیں, اچھا کیا ہونا چاہیے. جی 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 جی, بڑی مشکل سوال ہے. لیکن سر میں آپ کو بتاؤں, خان صاحب کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں. ٹھیک. خان صاحب کے چاہنے والے جتنے ہیں نا, کوئی نہیں مانتا کہ وہ الزامات ٹھیک کسی کا بھی لیڈر نہیں. میں ادھر آ رہا ہوں, ادھر ٹھیک ہے. خان صاحب کے چاہنے والے بشرا بی بی تک تو مان جاتے ہیں کرپشن, کہ بشرا بی بی بھی کرپٹ تھیں, اور فلانا بھی کرپٹ تھا, اور فلانا بھی کرپٹ. خان کرپٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمیشہ سے ہم کنٹیسٹیبل فیصلے کرتے تھے. میاں نواز شریف کے چاہنے والے میاں نواز شریف کو کرپٹ نہیں مانتے تھے, زرداری صاحب کے چاہنے والے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو ہمارا جوڈیشل سسٹم کیونکہ روبسٹ نہیں ہے اور امپارشل نہیں ہے اور پاورفل لوگوں کے حق میں فیصلہ دیتا ہے, ہمارا جوڈیشل سسٹم ہمیشہ سے دیا ہے, لہذا لوگ بھی اس پہ بلیو نہیں کرتے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ کرپشن پاکستان میں بہت ہوتی ہے. خان صاحب کا یہ جو ملک ریاض کا کیس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, یہ کیس صحیح ہے. ٹھیک ہے, 190 ملین. جی, 190 ملین پاؤنڈ کا. لیکن کیونکہ اتنے سارے لوگ کرپٹ ہوتے ہیں, ہم کسی اور کو تو نہیں پکڑا ہے. تو عمران خان کو اسی لیے پکڑا ہے نا کہ عمران خان کو ایمانداری کی بات ہے کہ پکڑا تو سیاست کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے تو نہیں پکڑا ہے, ورنہ کرپٹ تو ماشاء اللہ مطلب ٹھیک ہے, کچھ اور بھی اس شہر میں ہے, ایسا بات تو نہیں ہے. سو کیا مستقبل ہونا چاہیے, یہ پاکستان کے لیے شرم کی بات ہے کہ ہر آدمی جو وزیر اعظم رہا ہے, بشمول شاہد عباسی, نواز شریف, یوسف رضا گیلانی, نہیں یوسف صاحب نہیں کہتے, یوسف رضا گیلانی, شہباز شریف, نواز شریف, عمران خان, ہر وزیر اعظم کو آپ نے جیل کیا ہے کسی نہ کسی وجہ سے. یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں, کوئی ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ ایک دن اس کو آپ نیوکلیئر کی وہ دے رہے ہیں پاور, اور دوسرے دن اس کو آپ ادیالہ میں ڈال رہے ہیں. یہ کوئی سسٹم تو ہونا چاہیے نا کہ کوئی تھوڑا سا توازن تو آئے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ کسی کے ساتھ پرسیکیوشن نہیں. یہ ویسے اسٹرینج بات ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کرپشن کے کیسز سارے غلط ہیں اور ان کو سیاسی بنیادوں پہ سزا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے. یہ کیوں میں نے کب کہا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی بھی سارے کرپٹ ہیں, جنرلائز کر رہے ہیں سچویشن. میں باقی ساروں کو نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے خلاف کیس جو ہیں وہ کرپشن کے, وہ ملک ریاض والے کیس کی بات کر رہا ہوں. اس کیس میں بالکل وزن ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. لیکن آپ کی کورٹس اتنی وہ ہو چکی ہیں کمپرومائز کہ کوئی اس کا ججمنٹ مانے گا نہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, نمبر 3, یہ بات میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب آج جیل میں بند ہیں تو سیاست کی وجہ سے بند ہیں, ورنہ اللہ کی مہربانی سے کرپٹ لوگ تو پاکستان میں ہیں, سارے نہیں ہیں کرپٹ لوگ ہیں. میں اور شاہد بھائی بھی تو ہے نا پاکستان میں, احسن اقبال بھی تو ہے نا, اور بھی تو بہت سارے لوگ ہیں جو کرپٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہر پارٹی میں ہوں گے ایسے جو کرپٹ نہیں. اچھا, ایک آخری سوال. اچھا, آخری سوال جو ہے نا وہ مفتاح اسماعیل ایز بزنس مین, اس حوالے سے چند برس پہلے جو ایک بزنس مین کی حیثیت سے مجھے بتائیے, جو پاکستان تھا اور جو آج پاکستان ہے, اس میں کیا فرق ہے ایک کاروباری شخصیت کے حوالے سے؟ دس از دا لاسٹ کوسچن. جی, اس وقت بھی کوئی دودھ شہد کی ندیاں نہیں بہہ رہی تھیں, لیکن جوں وقت نکل رہا ہے پاکستان میں بزنس مینوں کے گھیرا تنگ ہو رہا ہے. آج آپ کے پاس, آپ نے کل خبر یہ سنی ہوگی کہ پروکٹر اینڈ گیمبل جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کچھ عرصے پہلے لوٹے کیمیکلز پاکستان میں تھی, وہ بک گئی. اس کے بعد ہم نے یہ خبر سنی کہ گل احمد ٹیکسٹائل, جو شاید بڑی ترین ٹیکسٹائل ہے پاکستان کے, اس نے اپنا اپیرل ایکسپورٹ کا بزنس بند کر دیا ہے. تو 61% ٹیکس اگر آپ کا کمپلائنٹ کمپنیز کے اوپر 61% ٹیکس ہے. ٹھیک ہے, ہمارے امپلائیز کے اوپر 38.15% ٹیکس ہے سیلریڈ انڈیویجول, اور بزنس انڈیویجولس کے اوپر 49.5% ٹیکس ہے. پاکستان ہیز
3 times more expensive gas than मिडल ईस्ट, लेकिन मिडल ईस्ट को छोड़ दें, बट पाकिस्तान की गैस जो है वो ख़त्े में और जितने भी ममालिक का मैंने नाम लिया था उन सबसे महंगी है, उनसे बिजली महंगी है। आप पाकिस्तान में एक नक्शा पास करवा लें, कराची में या पंजाब में या KP के अंदर एक नक्शा फिल्म फैक्ट्री का पास करवा के मुझे दिखाएं कितना अरसा लगता है आपको, ठीक है। आप एक इंतकाल करवा लें, ठीक है, प्रॉपर्टी का। तो हमने बिजनेसमैनों को ये समझा है कि ये टैक्स देने के लिए पैदा हुए हैं, हमने ये नहीं समझा है कि ये नौकरियां देने के लिए पैदा हुए हैं, ये ग्रोथ करने के लिए पैदा हुए हैं, ये पाकिस्तान को अमीर करने के लिए पैदा हुए हैं। और ये हमने एकदम, और इसकी वजह भी है वो NFC अवार्ड है कि वो इतना सूबे वफाक से पैसे ले जाती है कि सबसे ज़्यादा टैक्स वफाक के ऊपर लगा हुआ है कि आप जो आमदन करते हैं टैक्स लेके आ जाएं, उसमें से 61-62% आपको सूबों को देना पड़ता है। तो पॉइंट ये है कि आपको जब तक स्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, मुल्क बुराई से बुराई की तरफ जाता रहेगा माशी। नहीं, 2-4 साल पहले ज़्यादा बुरा हो गया है। 2-4 साल से बिल्कुल ज़्यादा बुरा हो गया। आप देखें ना, पिछले 2 साल पहले एक्सपोर्टर्स जब एक्सपोर्ट करते थे तो आप 1% फुल एंड फाइनल टैक्स देते थे। अब एक्सपोर्टर्स के ऊपर आपने ना सिर्फ 61% टैक्स लगाया है, लेकिन 61 में मतलब 10% सुपर टैक्स शामिल है कि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे और पैसे कमाओगे उसके ऊपर सुपर टैक्स देंगे, ठीक है। आपने इस वक्त थोड़े अर्से पहले IMF की और कुछ अपनी गलतियों और अपनी आपकी बातों में आके और कुछ IMF के फिर उसमें आपने गैस की कीमत बढ़ा दी। तो पाकिस्तान जो $7 का गैस ख़रीदता है LNG, वो हम जो है वो 4500 रुपये से ज़्यादा की बेचते हैं, यानी कि $15-16 की बेचते हैं। हम $16 की गैस बेच रहे हैं जो $60 की इंपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें ज़्यादातर इफेक्ट जो है वो सिंध की इंडस्ट्री को आया, बट पंजाब की इंडस्ट्री को भी आया। तो हुआ ये कि वो लोगों ने गैस ख़रीदना छोड़ दी। और मैंने तो कसम से मैंने बहुत सारे हुकूमत के अफसरान और वज़राओं को, क्योंकि मेरे सब दोस्त हैं, मैंने लिखा था कि देखो एक आदमी ग्रिड पे नहीं आएगा तुम अगर ये सोच रहे हो, सब आदमी अल्टरनेट एनर्जीज़ पे चले जाएंगे, सोलर, विंड, बायोमास। और यही हुआ है। आज खबर आई है कि 150 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, ना लेवी जमा हुई है और ना लोग ग्रिड पे गए, लेकिन आपकी गैस की कंजम्पशन कम हो गई है। और जो इंडस्ट्री गैस ख़रीद के, महंगी गैस ख़रीद के क्रॉस सब्सिडी करती थी वो बंद हो गई। सही। सो गलत देखें, एक सॉरी मैं आपको आखिरी बात कहूँगा, ये देखें, ये मैं सच बताऊं कि देर आर सीरियस पॉलिसी मिस्टेक्स एंड देर आर इनकॉम्पिटेंट पीपल इन द गवर्नमेंट हु डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड दे डोंट रियली अंडरस्टैंड कि ये सिस्टम पूरा जो है वो नाक़िस हो गया है। ठीक है नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मिफ्ता इस्माइल साहब को। बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जिनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरे बहुत मोहतरम दोस्त हैं, कुछ बातों से इख्तलाफ भी होता है, लेकिन एक बात से आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। बुनियादी तौर पे मुहिब वतन आदमी, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, पाकिस्तान की बेहतरी का हर लम्हे सोचते रहते हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी का बेइंतहा शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।